الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. معزز سامعین کرام، سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت جو مصحف میں لکھی ہوئی ہے. سامعین کرام، اس سورت کے تعلق سے اس سورت کا انٹروڈکشن، اس سورت کی فضیلت، اور پھر لاسٹ جو درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت جب کی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھنا چاہیے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کی تفسیر کے تعلق سے کچھ باتیں اس سے پہلے کے درس میں بیان کی گئی، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ ضروری ہے. معزز سامعین کرام، جمہور اہل علم کے نزدیک اگر آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں بھی پڑھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب نہیں ہے. اگر کوئی آدمی چھوڑ دے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ امام رازی نے اپنی تفسیر الرازی کے اندر عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ آدمی چاہے نماز کے اندر ہو یا نماز کے علاوہ ہو، جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے. اور امام رازی نے عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ کے اس قول کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب آپ قرآن کریم پڑھنے لگے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. تو اس آیت کریمہ میں جو فاستعذ کا لفظ ہے یہ امر ہے، کمانڈ، یعنی حکم دیا جا رہا ہے. اور شریعت کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی دلیل میں کسی چیز کا حکم دیا جائے اور اس حکم کو واجب سے مستحب کی طرف اگر کوئی پھیرنے والا نہ ہو تو واجب ہوگا. لہذا فاستعذ جب کہا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے آپ نماز میں ہوں یا پھر نماز سے باہر ہوں، جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ واجب ہے. معزز سامعین کرام، دوسری دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن کریم پڑھتے تھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے. اور تیسری دلیل یہ دی ہے کہ شیطان کے شر سے بچنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع قرار دیا ہے کہ اگر شیطان کے شر سے بچنا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اور شیطان کے شر سے بچنا یہ واجب ہے. اور جس چیز کو پورا کرنے کے لیے، کسی واجب کو پورا کرنے کے لیے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو اور اس کے بغیر وہ واجب پورا نہیں ہو رہا ہو تو وہ چیز کرنا بھی واجب ہے. لہذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ واجب ہے. معزز سامعین کرام، قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اسرار و رموز کیا ہیں، اس کی حکمت کیا ہیں، تو اس کے تعلق سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ جب آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہے. لیکن انسان اپنی فطرت کے پیش نظر اپنی زبان سے بہت ساری باتیں بولتا رہتا ہے. لہذا اپنی زبان کو، اپنے منہ کو لغو اور بیکار چیزوں سے پاک کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت جب کرنے لگے تو انسان کو پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کی دوسری حکمت یہ ہے کہ جو لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، دراصل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرنا مقصود ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا اقرار کرنا مقصود ہوتا ہے. اپنی عاجزی، انکساری اور کمزوری کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے. اور یہ بات اصل میں مقصد میں ہوتا ہے کہ جو شیطان ہے جس کو انسان دیکھ نہیں پا رہا ہے، اس سے انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اس سے بچ سکے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہے، کیونکہ شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی بچانے کی طاقت نہیں.
انسان کو اگر شیطان مردود سے کوئی محفوظ رکھ سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، کوئی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے پارساں ہیں، ہم بڑے عبادت گزار ہیں، ہم بڑے پاکیزہ ہیں، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اگر اے انسانوں تم لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو تم میں سے بہت کم لوگ بچ پائیں گے، نہیں تو سبھی کے سبھی شیطان کے پیچھے چلے جائیں گے۔ تو دراصل اللہ کا فضل ہے جو انسانوں کو شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچاتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب قرآن کریم پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اس لیے کہ اس کی حکمت یہی ہے۔ دیکھیے مسلمانوں کا جو دشمن انسان ہے، جب انسانی دشمن سے مسلمانوں کو جنگ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کر دیا، لیکن شیطان کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک انسانی دشمن اگر کسی مسلمان کو مارتا ہے اور قتل کر دیتا ہے تو مسلمان شہید کہلاتا ہے، لیکن ایک شیطان اگر کسی مسلمان کو حیران و پریشان کر کے موت کے گھاٹ اتار دے کوئی اس کی گنتی نہیں ہے، موت ہی کہلائے گا اس کی۔ اسی طرح سے ایک انسان کے اوپر، ایک مسلمان کے اوپر اگر کوئی دوسرا دشمن کسی وجہ سے غالب آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسلمان کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے، لیکن اگر شیطان کسی انسان کے اوپر غالب آ جائے تو وہ گناہ گار بھی بنتا ہے اور فتنے میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شیطان سے پناہ مانگو، جب قرآن کریم پڑھنے لگو خصوصی طور پر پناہ مانگو، کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ جو انسان نما دشمن شیطان ہوتا ہے اس کو رام کرنے کے لیے تم حسن سلوک کر سکتے ہو، اس کو پٹانے کے لیے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کر سکتے ہو، لیکن شیطان تو دکھتا نہیں ہے، لہذا جب وہ دکھتا نہیں ہے تو ایسے ذات گرامی کی پناہ طلب کرو جو شیطان کو نہیں دکھتے ہیں، اور شیطان کو وہ اپنے قبضے میں کر لیں گے، تم کو بچا لیں گے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اس کو ہمارے شرعی زبان میں جو اس کا ٹیکنیکل ورڈ ہے استعاذہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں استعاذہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر شریر کے شر سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں، اس کے حضور میں ہم پناہ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اس اعتبار سے معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، شیطان مردود کے شر سے اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ مجھ کو دین و دنیا میں کسی طرح کا نقصان پہنچا سکے، اور اس چیز سے بھی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ مجھ کو اس کام کے کرنے سے روکے جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس بات سے بھی میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ مجھ کو ایسا کام کرنے پر ابھارے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی اور مفہوم ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب ایک آخری بات ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اس کے اندر اتنی برکت ہے، اس کے اندر اتنا پاور ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر انسان سخت غصے کے عالم میں ہو اور اس وقت اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو یقینی طور پر اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ صادق و مصدوق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ آپ دیکھیے السنن الکبریٰ امام نسائی کی کتاب ہے، اس میں ہے کتاب عمل الیوم واللیلہ باب ما یقول اذا غضب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی لڑنے لگے، دونوں کی آواز بلند ہو گئی، اور ایک آدمی تو اتنا زیادہ غصہ ہو گیا کہ اس کی ناک مکمل لال ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حالات کو دیکھا اور صحابہ کرام سے فرمایا انی لاعلم شیئا لو قالہ لذهب عنہ ما یجد، میں ایک ایسی بات جانتا ہوں، ایسی چیز جانتا ہوں کہ اگر یہ غصہ کرنے والا آدمی اس چیز کو پڑھ لے تو جو اس کو غصہ آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر وہ کہتے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو یقینی طور پر اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، بالکل اسی طرح کی روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کتاب الادب باب الحذر من الغضب حدیث نمبر 6115 سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دو آدمی لڑنے لگے اور دونوں کی آواز بلند ہو گئی، اور ایک آدمی تو اتنا زیادہ غصہ ہو گیا کہ اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو اعلم کلمۃ لقالها لذهب عنه ما یجد،
میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جو غصہ کرنے والا ہے اگر اس کلمہ کو پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. تو یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے یہ بہت ہی اہم ترین دعا ہے. قرآن کریم کے پڑھنے سے پہلے چاہے آپ نماز میں پڑھیں چاہے ویسے پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے. یہ ساری باتیں تھی جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تعلق سے تھی. انشاءاللہ کل سے بسم اللہ کے تعلق سے کچھ باتیں ہم بیان کریں گے آپ کے سامنے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا متبع اور فرما بردار بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.